ہمارے ایک ساتھی وہ کہتے ہیں میرے پاس ایک لڑکا آیا، اس نے کہا کہ وہ ہوٹل والا ہے کہ تافتان ہے، تافتان وہ نرم روٹی ہوتی ہے، تو میں نے کہا تافتان نہیں ہے، شیرمال ہے۔ تو اس نے کہا گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہے، اس سے پوچھنا پڑے گا۔ کہ میں نے کہا تجھے اتنی بھی غیرت اور قوت نہیں ہے کہ اپنے اختیار سے شیرمال لے جائے؟ تو کہنے لگا ٹھیک ہے لپیٹ لے، جو بھی ہوگا بہت ہوگا۔ خوف کیسے دماغ میں بٹھایا جائے گا؟ اور غلط ماں باپ اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ ارے بیٹے لینے جاؤ لینے آؤ، یہ کوئی سیکرٹری ہے اس کا کیا؟ لینے جاؤ لینے آؤ، بس وہ غریب دفتر سے اور دفتر کے بعد اسی دو چکر میں لگا رہتا ہے۔ اگر وہاں آنے جانے کا کوئی نہیں تو 1000 بار آپ خدمت کریں، صرف ان کی نہیں، ان کے رشتہ داروں تک کی خدمت اخلاق ہے، مگر اپنا دماغی توازن صحیح رکھو، مرد مرد رہے اور عورت نمانہ بنے۔ حسن خلق اپنی جگہ امر مسلم ہے، لتسکنوا الیہا ومن آیاتہ خلق السماوات والارض، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ اس نے پیدا فرمایا آسمان و زمین، واختلاف السنتکم والوانکم، اور یہ جو اختلاف ہے زبانوں کا اور رنگوں کا۔ شیخ العزیز مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت مفتی محمود صاحب بیٹھے، مولانا شیر علی شاہ سے پشتوں میں باتیں کی۔ حضرت شیخ العزیز کے ایک پرخوٹے نے بعد میں مولانا شیر علی شاہ کو کہا کہ بہت بری بات تھی، سب دیکھ رہے تھے اور آپ پشتو۔ تو شیر علی شاہ صاحب نے اس کو ہاتھ سے پکڑا کہ چل خدا کی قسم چھوڑوں گا نہیں کہ میں نے پہلے پشتو بولی ہے، مفتی محمود نے بولی، اور وہ منتیں کر رہے خدا کے لیے مجھے معاف کر۔ حضرت مفتی صاحب کو پتہ چلا، حضرت نے فرمایا ہم گھنٹوں تمہارے ساتھ تمہاری زبان میں ماہوا ہوتے ہیں اور ہم ایک لمحے کے لیے اپنی زبان نہیں موڑ سکتے۔ کیوں؟ وہ کس جرم میں پکڑی گئی ہے؟ وہ ایک مستقل زبان ہے، اس کے ایک کے بجائے 2 صوبے ہیں، اس کی پشت پر ایک ملک افغانستان قائم ہے۔ آپ اس کے احساس میں کرام اور ضرورت سے کیوں بے خبر ہیں؟ زبانوں کا فرق اور یہ رنگوں کا فرق، کئی رنگ کے کالے دیکھے ہوں گے لیکن خطیب جیسے نہیں ہوگا۔ کئی گورے ہوں گے لیکن مختلف گورے، ایک باپ کے 5 بیٹے اور 5 گورے چٹے، مگر ایک جیسا دوسرا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین نے رنگوں پہ بھی فرق ڈالا ہے۔ بعض گورے چٹے پختون علماء، کالے بجنگے پختون علماء، ہم خود سمجھتے ہیں سیالکوٹ یا سرگوج سے آیا ہوا ہے، وہ ثوابی کا نکل جاتے ہیں، یا خدا تو شاکر کو پہنا شمار۔ اور کبھی کبھی گورا چھٹا حیران کن شکل ہوتی ہے، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ کندار سے ابھی ارغوان سے اترا ہے، لیکن معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ رامپور اور کانپور سے آیا ہے، وہاں بھی گورے چھٹے ہیں۔ امام الازہر مولانا انور شاہ کشمیری مظفر نگر میں مناظرے میں جا رہے تھے، شاہ صاحب کا شباب تھا، حسن و جمال تھا۔ وہ آریہ پنڈت نے اپنے لوگوں سے کہا مناظرہ اپنی جگہ، اس وقت روئے زمین پر اس مولوی جیسا حسین کوئی نہیں، اگر مناظرہ حسن پر ہو تو یہ جیتا جاتا ہے۔ جب مناظرہ شروع ہوا شاہ صاحب نے پوچھا آریہ مذہب کب بنا ہے، اس کا پہلا لکھنے والا کون ہے، اور آریہ میں اپنی کتاب کون سی ہے؟ آریہ وہ مولوی بیٹھا رہے پنڈت، انہوں نے کہا ہم کو معلوم نہیں ہے۔ شاہ صاحب نے 1 گھنٹے میں ان کا مذہب لکھوایا، تمام کتابیں اور اولین کا تعارف کیا۔ ان کے بڑے نے جو حکم نے اعلان کیا جو ہم کو مناظرے کے سٹیج پر ہمارا مذہب سکھاتا ہے اس سے ہمارا مناظرہ نہیں ہو سکتا، ہم کو بغیر مناظرے کیے جانے دیے۔ وَإِخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ،
اور یہ جو فرق ہے تمہاری زبانوں کا اور تمہارے رنگوں کا، ان فی ذالک لآیات للعالمین، بے شک اس میں بھی نشانیاں ہیں کائنات کے لیے۔ ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار، اللہ اللہ، اپنی زبان کا خاص اثر ہوتا ہے، کوئی شک ہی نہیں۔ غلام اسحاق خان صدر تھا پاکستان کا، مولانا نے مجھے واقعہ سنایا، ایک شخص آیا بڑی مشکل سے، ظاہر ہے صدارتی ہاؤس میں داخل ہونا آسان تو نہیں، اور اس نے اردو بولی بہت زبردست آگے پیچھے، تو مولانا نے کہا، غلام اسحاق خان نے کہا چلو چلو میں نہیں کر سکتا۔ مولانا نے کہا دا پختون دے، وی ځکه ورته کار نه کوم چې پختون دی او دته پته لري زه پښتون یم، ما سره پښتو نه وایي، که پښتو یې وی قسم په خدای اوس ورته ده مولانا هغه راوغوښتی مړه پښتو کې خبرې کوو، ښه غلام اسحاق خان ورته راکړه درخواست مړه هغه ساعت یې ورته وکړ۔ اللہ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں تمہارا سو جانا رات کو اور دن کو۔ رات کو تو سوتے ہوں گے لیکن دن میں جو تفسیر میں سوتے ہیں یہ خاص چیز ہے۔ قرآن کھلا ہوا، تیپائی لگی ہوئی، شیخ بیٹھا ہوا ہے، سبق پڑھایا جا رہا ہے، اور ایک جو ہے نا داخلہ دے چینگا وینگا لاڑا اور آسمان تلاڑا اور فرشتے راتی گئی، اور خدا شان نے درس کی چھوٹی کی آدھا سی لکه چې نیم شته او نیم نشته، په من نیمګړی شوی بالکل۔ وابتغاؤکم من فضلہ، اور یہ جو تم ڈھونڈتے ہو اللہ کا فضل، درس کی شکل میں، دعا کے اندر، قصب کے اندر، ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہو۔ وَمِنْ آیَاتِهِ یُرِیکُمُ الْبَرْقَ، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے کہ دکھاتے ہیں تم کو بجلی، خوفاً ڈرا کر، بجلی چلی جاتی ہے لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے تو ہر شخص ڈر جاتے وہ اتنا بڑا درد ہے بجلی چلی گئی، وَطَمَعًا، اور پھر امید دلا کر کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایسا انتظام فرمایا ہے کہ ہماری بجلی سے ڈبل ہمارا جنریٹر ہے، اور جامعہ کے تمام شاخوں میں مکمل انتظام ہے۔ اللہ نے ہمیں جو دینی روشنی دی ہے دنیا اس کا تابع ہے، والحمدللہ علی ھذا۔ عورتوں کے پاس سکون حاصل کرو، اپنی بیویوں کے پاس۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اس نے ڈالا ہے تمہارے درمیان محبت اور نرمی۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، یہ مسائل سمجھ سکتے ہیں وہ لوگ جو سوچتے ہو۔